أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے۔ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اسے آیت سے خاص ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور ان میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے جو 9 ذوالحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے۔ ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اسی لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اس قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا۔ چنانچہ اس صورت میں انہی دونوں باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں، اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اسی لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں ذکر ہے اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے، اور ان کو ستونوں والا کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے قد و قامت اور ڈیل ڈول بہت زیادہ تھے، اسی لیے آگے فرمایا گیا ہے کہ ان جیسے لوگ تو کہیں اور پیدا نہیں کیے گئے۔ اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی تعمیرات میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جن کا مفصل واقعہ سورہ آراف آیت 65 اور سورہ ہود آیت نمبر 50 میں ہوگا انشاءاللہ۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا،
یعنی کہ کیلیں، میخوں کا مطلب ہوتا ہے کیلیں، وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے، کہ اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے، لہٰذا اگر رزق میں تنگی ہو تو اسے اپنی توہین سمجھنا بھی غلط ہے، اور رزق میں اگر زیادتی ہو تو اسے اپنی عزت سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی مال و دولت سے نوازا ہے جو نیک نہیں ہیں۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ یوں نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ کہے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اس دن انسان سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔ کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیہ راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ آمین آمین۔ اللہ کرے جب ہماری بھی انٹری ہو تو ایسی ہی ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اللہ پاک فرمائے کہ میری جنت میں داخل ہو جا۔ آمین۔ یہ قرآن کریم کے اصل لفظ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے۔ اس سے مراد انسان کا وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے بالکل سکون پا گیا ہو اور نافرمانی سے محفوظ ہو گیا ہو۔ یہ جو آیات کی بیچ بیچ میں تفسیر بتائی گئی ہے، یہ آسان ترجمہ قرآن بائے مفتی تقی عثمانی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، اور آج کے پڑھنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اسے معاف فرما دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔